مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بازار تو سجا دیے ہم نے عشق مصطفیٰ میں، بازار تو سجا دیے ہم نے عشق مصطفیٰ میں، پیغام مصطفیٰ کیا تھا یہ ہم نے بھلا دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول داخل ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ہمارے یہاں مساجد، مدارس، خانقاہوں، دینی حلقوں میں اور جمعے کے خطبات میں اکثر سیرت کے عنوان زیر بحث رہتے ہیں۔ اکثر ائمہ اور خطباء سیرت کے عنوان پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے سال اس سیرت پر، اس موضوع پر بات ہو، اور بعض مقامات پہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، اور اللہ رب العزت کی منشا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور اللہ رب العزت کے احکامات یہ پورا سال بیان ہو اور پورا سال اس کے اوپر عمل ہو۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کوئی مخصوص یا محدود دنوں کے لیے نہیں عطا فرمایا کہ چند مخصوص ایام آئیں رمضان المبارک کے تو اس میں عبادتیں کر لو، اس میں اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر ماہ ربیع الاول آئے تو اس میں چند دن، کچھ مخصوص ایام عبادتیں کر لو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اس کے بعد تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے یا اور کوئی مہینہ آتا ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں لگا لو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، وہ پورے سال کے 12 مہینوں میں ہیں، اور مہینے کے 30 دنوں میں ہیں، اور دن کے 24 گھنٹوں میں ہیں، کہ اللہ رب العزت کو ان 24 گھنٹوں میں راضی رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ان 24 گھنٹوں میں ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اس کا حکم ہمیں دن کے 24 گھنٹوں میں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ناپسندیدہ طریقے ہیں یا جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا بھی ہمارے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں لازم ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کے کرنے پر، اس چیز کے کرنے پر کہ جو اللہ رب العزت کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک خاص انعام سے نوازیں گے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، تو اس کا فائدہ اور نتیجہ اور انعام کیا ملے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں انعام عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں مل جائے۔ اس سے بڑی محبت کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جس کو اللہ رب العزت مل گئے اس کے لیے تو کائنات کی ہر چیز ہی میسر اور مسخر ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے۔
ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہم اس لیے بھی پسند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ اسی ماہ مقدس میں ہوئی، اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب وصال فرما گئے وہ بھی ماہ ربیع الاول تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کو راہ راست پر لانا اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی میں لانا، لوگوں کو ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت کی بندگی کو شامل کرنا اور غیروں کی بندگی کو ان کے دلوں سے، ان کے یقینوں سے نکال دینا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک خاص مقصد تھا، اور اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی اسی محنت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر قرآن پاک کی آیتوں کا بھی نزول فرمایا اور خاص اس کے اوپر اپنا احسان بھی جتلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی کہ تمہارے اوپر تو ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے سب سے محبوب تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں اور اس امت کو عطا فرما دیے۔ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ تم ان کی کامل اتباع کرنے والے بن جاؤ، یہ جن چیزوں کا تمہیں حکم کر رہے ہیں ان کو تم کرنے والے بن جاؤ، جن چیزوں سے یہ تمہیں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے تم بچنے والے بن جاؤ، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ اگر میں ایک دکاندار ہوں، اگر میں ایک تاجر ہوں، اگر میں ایک ملازم ہوں، اگر میں کوئی بھی ایک دنیا کا کام کرنے والا ہوں، تو میرے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ نمونہ ہے، وہ معیار ہے میرے سامنے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ صفات میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے اور مانتے ہیں کہ فلاں بندہ اس چیز میں اچھا ہے تو میں اس کی اقتدا کروں گا، اس کی چیزوں کو اپناؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے جو کسوٹی اور معیار ہے جس کو تم نے اپنا آئیڈیل بنانا اور ماننا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر ہمارا یہ خاص احسان ہے، تمہارے اوپر ہمارا یہ خاص احسان ہے۔ اللہ رب العزت خود اس احسان کو جتلا رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، من کا معنی علماء اکرام جانتے ہیں، آپ حضرات بھی ترجمہ تفسیر میں پڑھ لیں گے کہ من کے معنی احسان کے ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہمارا تم پر یہ خاص احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اب اس محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کرنی ہے ہم نے۔ اگر میں اپنی خوشی میں دیکھوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غمی کے حالات آئے، مصیبت آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اس کو برداشت کیا، کس طرح اس کا دفاع کیا، کس طرح اس کو اپنے آپ میں اپنے وقت میں گزارا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، کس طرح تجارت کیا کرتے تھے، کتنے سچے اور امین تھے کہ مسلمان تو مسلمان اس وقت کے جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع سے مخاطب ہو کر، جس میں کفار بھی شامل ہیں، مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ سارے کے سارے ایک زبان ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کے اندر جھوٹ کو دیکھا ہی نہیں۔ کیسے سچے نبی ہوں گے کہ انہوں نے اپنے عملی فعل سے بتایا، ثبوت دیا، گواہی پیش کی کہ سچا بننا ہے تو کس طرح بننا ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی زندگی بھی امت کے لیے وہ رہبر اور رہنما ہے، بعد والی زندگی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے رہنما ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی بھی امت کے لیے رہنما اور رہبر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح ایک باپ تھے، کس طرح ایک شوہر تھے، اور کس طرح اس امت کے رہبر تھے، کس طرح جو ہے وہ ذمہ دار تھے، کس طرح جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکومت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنے نیچے والوں کا خیال کیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے نمونے ہمیں سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، پڑھنے کو مل جائیں گے، سننے کو مل جائیں گے۔ لیکن کمی اور کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمی ہے۔ سننے کو بہت قصے سنتے رہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے بھی سنتے رہتے ہیں، امہات المؤمنین کے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمی کیا ہے؟ وہ عمل کی کمی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آج میں تجارت تو کرتا ہوں، اپنے آپ کو کامیاب تاجر بھی تصور کرتا ہوں، لیکن میں کس طرح تجارت کرتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے۔ میں کتنی دھوکہ بازی کرتا ہوں، کتنی دغا بازی کرتا ہوں، تجارت کرتے ہوئے، اپنا سامان فروخت کرتے ہوئے کتنا جھوٹ بولتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنے غلام کے ساتھ اپنا سامان تجارت بیچنے کے لیے بھیجا، تو وہ غلام نے آ کر بڑی عجیب کارگزاری سنائی اماں خدیجہ کو کہ یہ تو ایسی تجارت کرتے ہیں، اس طرح اپنا سامان بیچتے ہیں کہ اپنے سامان کا عیب بھی بتلا دیتے ہیں کہ میرے سامان میں یہ عیب ہے، اس کے باوجود بھی خریدار ان سے خریدنا پسند کرتا ہے۔ کیسے عجیب تجارت کر کے دکھائی۔ لیکن آج ہمارا تاجر وہ شرماتا ہے، وہ بات کو چھپاتا ہے اور بتاتا نہیں ہے عیب کو، بلکہ اچھی چیز کو اوپر رکھ دیتا ہے، خراب چیز کو نیچے دبا کر فروخت کر دیتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ میں تو حضور کا امتی ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں۔ عشق رسول یہی ہے۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور طریقوں کے جنازے اٹھا دیے ہیں۔ روزانہ اور دن میں کتنی مرتبہ ہمارے گھروں سے، ہماری جگہوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے معاملات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم جو ہے حضور کے امتی ہیں، یا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں، یا ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ وہ تو کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، کیونکہ وہ کامل تھے۔ ان کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی سمائی ہوئی تھی، عملی طور پر ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج مجھے نعرے لگانے پڑتے ہیں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میرے اعمال، میرا کردار، میری معاشرت وہ اس بات کی گواہی کیوں نہیں دے دیتی کہ میں عاشق رسول ہوں؟ میں تو مسلمان ہوں، میرا تو کردار ہی ایسا ہونا چاہیے، میری گفتار ایسی ہونی چاہیے، میرے معاملات ایسے ہونے چاہیے، سب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری بول چال، میرا رہن سہن، میری تجارت، میری 24 گھنٹے کی زندگی وہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، مجھے ضرورت پیش نہ آئے کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ بھائی میں تو عاشق رسول ہوں، بلکہ خود میرا کردار گواہی دے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ بازاروں کو تو سجا دیتے ہیں۔ شروع میں نے کہا نا، بازار تو سجا دیے عشق مصطفیٰ میں، لیکن پیغام مصطفیٰ کیا ہے وہ ہم نے بھلا دیا۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی کامل اتباع کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ 24 گھنٹے کی زندگی اپنی گزارنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اور ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی میرا معاملہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر مثالیں پیش کریں، لوگ میرے گھر والوں کے ساتھ میرے معاملات کو، میرے خلق کو، میرے کرتوت کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے سامنے مثالیں پیش کریں کہ فلاں بندہ تو اتنا اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا ہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ کی شان تو اتنی بلند و بالا اور اعلیٰ ہے کہ آپ تو حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔
حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. کیسے اخلاق ہو گئے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد وہ دین عظیم ہے، یعنی یہ جو اسلام اور دین جو اللہ رب العزت کے یہاں سب سے پسندیدہ تھا، جس کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دین کے اوپر ہیں، اس خلق کے اوپر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد وہ آداب القرآن ہے، کہ جو قرآن پاک میں آداب بیان کیے گئے ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، خلق عظیم سے مراد وہ یہ خلق ہیں. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تو قرآن پاک ہے، کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو میرے اخلاق وہ باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، میرے اخلاق میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو گھر والے وہ بیچارے دبک کے بیٹھ جائیں، ڈر کے بیٹھ جائیں کہ اب تو یہ آ گیا، اب ہماری خیر نہیں ہے. بیچارے تیز آواز سے بات کرنے کو بھی ڈریں، یا اپنا کوئی بات، اپنی کوئی ضرورت ہے اس کو پیش کرنے کو بھی ڈریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں، مختلف واقعات بیان کرتی رہتی ہیں. وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنے اخلاق کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے اور کتنے پیار محبت کے ساتھ گھر سے نکلتے تھے. یعنی کہ اگر بندہ سو رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکلنا چاہتے ہیں دروازہ کھول کر، تو ایسے آرام سے اور اتنا سکون سے نکلتے تھے کہ برابر میں سوئے ہوئے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اٹھ کے چلے گئے اور دروازہ بھی بند کر دیا. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے طریقے کیسے ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے نکلنے کے، کہ گھر والوں کو تو کیا پورے محلے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم جس نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق رسول ہیں، تو ہمارے اندر اس کی کچھ جھلک بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اس کی کچھ جھلک بھی ہونی چاہیے. اگر میں سیٹ ہوں دکان کے اوپر، فیکٹری کے اوپر، یا اپنی کمپنی میں، میرے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا رویہ، کیا برتاؤ، کیا اخلاق ہے، اس کے لیے بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال لی اف قط، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے کسی کام کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی کوئی کام غلط کر دیا تو کبھی یوں نہیں کہا کہ یہ کام ایسا کیوں کر دیا. 10 سال کا عرصہ وہ بہت طویل ہوا کرتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں 10 منٹ یا 10 گھنٹے یا 10 دن کا وقت نہیں ہے، 10 سال کا عرصہ ہے. اور خادم بتا رہا ہے، خادم اپنے سیٹ کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نبی کی، اپنے بڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے 10 سال میں ایسا نہیں پایا کہ کبھی میرے ساتھ کوئی تیز آواز میں یا مجھے ڈانٹا ہو یا میرے اوپر زیادتی کی ہو. تو بھائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح ہم دعوے کرتے ہیں ان دعووں میں سچا بنائے، اور اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنے والا بنائے. اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی ایک تو اعمال بھی کرنے، دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی پڑھیں، ان کو بھی کتابیں لا کر دیں، تعلیم کریں، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی یہ باتیں آئیں جو امہات المؤمنین کی زندگی میں تھی، تاکہ آگے جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کی بہترین انداز میں تربیت ہو سکے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.